This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سامعین، الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں اور پیاری سی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے برکات رمضان کریم. اور الحمدللہ ناظرین آج پھر ہم ایک کلام سنیں گے اور الحمدللہ جوک در جوک لوگ بارگاہ رسالت میں حاضری دے رہے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مکہ پاک مدینہ پاک کی ہم سب کو جلد حاضری کا شرف عطا فرمائے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کے بہاریں لوٹے گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں. بولا بولا کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کے صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد, اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد, قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. ناظرین, اللہ کرے کہ جلد ہمیں مقبول حاضری کا شرف ملے. ناظرین, ہم اور آپ سیگمنٹ شان مصطفیٰ میں روزانہ کی بنیاد پر حضور کی شان, حضور کی حدیث سنتے ہیں. ناظرین, آج آپ کے ذوق کو مزید بڑھاتے ہوئے, آپ کے شوق کو مزید بڑھاتے ہوئے ایک احادیث طیبہ پیش کرنے کی, سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. نبی پاک صاحب قرآن, صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے اور اس نے 99 قتل کیے, اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میرے لیے آسانیاں مقدر ہو جائیں, مجھ پر فضل ہو جائے. اور اسی ارادے کے ساتھ وہ کسی راہب کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی, میں نے ناجائز 99 قتل کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اور اس شخص کو بڑا غصہ آیا جس نے 99 قتل کیے تھے, اور اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا. ناظرین, 100 قتل ہو گئے. اب پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے, پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے, اور خیال آنے کے بعد وہ کسی عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے, کیا رب تعالیٰ مجھے معاف فرما سکتا ہے. ناظرین, ہم اور آپ بھی اس بات پر غور کریں کہ بعض دفعہ کثرت سے گناہ ہونے کے بعد جو ہے وہ شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب اتنے گناہ کر لیے تو اور صحیح نہیں, بلکہ توبہ نہ کرنا, گناہ مستقل کرنا, یہ تو بہت زیادہ اپنے ساتھ زیادتی ہے ہی ہے, لیکن اس گناہ پر شرمندہ نہ ہونا, توبہ نہ کرنا, یہ اس سے بڑی زیادتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ ہمہ وقت توبہ استغفار کرتے رہا کریں اور اس کو وظیفہ بنائیں. ناظرین, اس نے ارادہ کیا اور اس نے اپنے قتلوں کا اظہار کیا اور اپنے گناہ کا اظہار اس انداز سے کیا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہے, فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں اللہ کے مقبول بندے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں, وہاں چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بستی سے گزرتے ہوئے اس بستی کی طرف نکل پڑا. اب اپنی بستی سے جو ہی نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہو گئی اور اس شخص کا انتقال ہو گیا. ناظرین,
जन्नत वाले भी फरिश्ते आ गए, जहन्नम वाले भी फरिश्ते ले जाने के लिए आ गए और आपस में डिबेट करने लगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फैसला छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इस बंदे का अगर अपनी बस्ती के करीब वो बंदा है तो बेशक इसे जहन्नम वाले ले जाएं, और अगर उस बस्ती के करीब है जहां मेरे मकबूल बंदे इबादत और रियाजत में मशगूल हैं, जहां वो तौबा करने जा रहा था, उस बस्ती के करीब है वो बंदा, तो बेशक इसे जन्नत वाले ले जाएं। अभी तो वो चला था, फैसला तो ये होना था कि जहन्नम वाले ले जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म फरमाया, ए जमीन, मेरे इस बंदे को जिसने तौबा की है, ताइब की है, मेरी बारगाह में इस्तिगफार करते हुए माफी तलब की है, इस बंदे को मेरे उस बंदे के करीब कर दे ताकि इसे मैं जन्नत अता फरमा दूं। नाज़रीन, जब भी बंदा सच्चे दिल से, सच्चे दिल के साथ, सच्चे इरादे के साथ, नेक नियत के साथ तौबा करता है, इस्तिगफार करता है, माफी तलब करता है, तो रब ताला उस पर ऐसा फजल फरमाता है कि नाज़रीन उसे माफ भी फरमा देता है और इनाम में जन्नत भी अता फरमाता है। तो हमें भी रमजान मुबारक के इस अजीम शान महीने का फायदा उठाना चाहिए और फायदा उठाते हुए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अपने सगीरा कबीरा, दानिस्ता गैर दानिस्ता, आमदन या सहवन गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए ताकि रब ताला हम पर फजल रखे, हमेशा फजल रखे, और उससे फजल ही का जो है सवाल करना चाहिए। नाज़रीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हमारे साथ अल्ताफ बयानी भाई और एक मेहमान होंगे। मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ होंगे। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रमज़ान करीम की आज की इस महफ़िल में, खुसूसी महफ़िल में, रमज़ान ट्रांसमिशन में मेवन न्यूज़ HD की और हमारे मेहमानों के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन कराम, बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए, हमारी ट्रांसमिशन को पसंद करने के लिए, अपने तजावीज़ और आरा से हमें आगाह करने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिए हुए उन्वानात पर आपको मुफीद मालूमात फराहम कर सकें दीनी और दुनियावी हवाले से, और जिन अहबाब से आप मिलना चाहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि रमज़ान ट्रांसमिशन में उन अहबाब से भी आपकी मुलाकात कराई जाए। हस्ब मामूल, हस्ब दस्तूर हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, और यकीन तौर पर आगाज़ भी हमारे प्रोग्राम का अपनी खुश अलहान नात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तफसीर से फरमाते हैं अल्लामा मुफ्ती मुतसिरुल क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, एक बार फिर हर बार की तरह आपका हमारी इस महफिल में भी जलवा अफरोज़ हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हमारे आज के दूसरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, खुद मेरे भी मेंटोर रहे हैं और यकीनी तौर पर कई नौजवानों के लिए मशअले राह हैं। तने तनहा कोई भी प्रोजेक्ट लेके, समाजी प्रोजेक्ट ख़ास तौर पे लेके मैदान में उतरते हैं, और मैं कई मरतबा ये देख चुका हूँ कि ये एक शेर जो बड़ा मशहूर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और काफ़िला बनता गया, कारवां बनता गया। और ये यकीनी तौर पर इसकी ज़िंदा मिसाल हैं कि हमेशा एक किसी भी मैसेज को लेकर, किसी भी कैंपेन को लेकर मैदान में उतरते हैं, और फिर देखते देखते एक पूरा झुमघटा, एक हुजूम इनके साथ चल निकलता है। और यकीनी तौर पर यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और नेक नीयति से कोई भी काम किया जाए तो क्यों ना लोग इसको अप्रिशिएट करें और उनका साथ दें। यकीनी तौर पर आयोन कराची के भी फाउंडर रहे हैं, एक आम कराची वाला इनका एक और फाउंडरशिप का इनके अंडर अम्ब्रेला
کام کرتا ہوا ایک اور ادارہ تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ایک ایسا گروپ آف پیپل ہے، ایک ایسا نام ہے جو کراچی کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے. اور حالیہ ان کا ہائیلی ٹرینڈ بھیک بند، یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے. محترم عابد بیلی میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم عابد. وعلیکم السلام. عابد صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کے لیے. یقینی طور پر بڑی ماس لیول پر آپ کی کمپین جاری ہے، اور خاص طور پہ اس وقت افطار سے کچھ دیر قبل یہ وقت نکالنا ہمارے لیے انتہائی باعث فخر ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہیں، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اتنی عزت افزائی کی. صرف ایک تصحیح کر دوں، آئی اون پاکستان ہے. آئی اون پاکستان، یس، آئی اون پاکستان، ناٹ آئی اون کراچی. ایک عام کراچی والے سے تھوڑا سا میں جو ہے کنفیوز ہوا. عابد صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گا. بھیک بند، بھیک بند ہیش ٹیگ تو یقینی طور پر بڑا ہی اٹریکٹیو ہے، لیکن میں اس کی اٹریکشن گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوں. اور یقینی طور پر ہر چھوٹا بڑا جو ہے، اور گھریلو خواتین جو ہیں، اور عام نوجوان جو ہیں، عام چلتا پھرتا، میں نے اس کی زندہ مثالیں سڑکوں پر دیکھی ہیں کہ بھیک بند. ابھی میں آتے ہوئے ایک آئس کریم شاپ سے، پارلر سے باہر نکل رہا تھا، مجھے آپ کی وہ بات یاد آئی کہ اب سڑکیں اور ریسٹورنٹ نہیں، اب تو دکانوں کو بھی بیچا جا رہا ہے. تو اس آئس کریم شاپ پارلر کے باہر جو ہے ایک خاتون بیٹھی تھی، جیسے ہی ایک صاحب نکلے تو وہ جو چینج ہمارے پاس بچتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ 340 کی یا 380 کی چیز 20 روپے جو کھلا بچا ہے نا، وہ میرے ہی حصے میں آنے والا ہے. ان صاحب نے بغیر کوئی بالکل یہ لفظ ادا کیے بھیک بند کر کے وہ نکل گئے. مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے عابد، کہ ایک نئے پروجیکٹس خاص طور پہ سوسائٹی کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے عابد کے ذہن میں یہ آئیڈیا، اور پھر آئیڈیا کو زمین پر ایکسپلور کرنے کے لیے پہلے یہ عابد بیلی کیا دیکھتا ہے، یا اکیلا ہی تنہا نکل جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلے جو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس کیمپین کو پورا میں لے کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو، آپ ہمارے ساتھ ہی تھے نیشنل اینتھم کا جب ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا. بالکل. تو اس وقت بھی پہلے سوشل میڈیا پہ اس کو پورا جو ہے وہ اس طرح سے پروموٹ کیا گیا کہ ایک ایک بندے تک پیغام پہنچ گیا کہ کچھ ہو رہا ہے کراچی کے اندر. تو یہ جو بھیک بند ایکٹیویٹی ہے ہم نے شروع کی تھی اکتوبر 2021 میں، اور پیورلی سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے چلے تھے ہم. اور اس میں پھر ہم نے الحمدللہ لوگوں سے باقاعدہ حلف لینے شروع کیے، اور لوگوں نے حلف لیے، ان کی پوسٹ پھر انہوں نے اپنے پروفائلز پہ لگانی شروع کی. تو جب بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے جنہوں نے حلف لے لیا کہ اب ہم بھیک نہیں دیں گے، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اب ہم گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹی کرنے لگے ہیں. کیا بات. تو جن لوگوں نے حلف لیا ان تمام لوگوں نے آنا ہے. تو وہ ہوا یہ کہ بھیک بند ایک ہیش ٹیگ جو تھا یہ اکتوبر 2021 سے چل رہا تھا، لیکن جو دل کی آواز تھی کراچی کے لوگوں کی، جس طرح میں معاف کرو کر کے اب تھک گیا ہوا، اس طرح کراچی کا ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، وہ تھک گیا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یار اتنی زبردست کوئی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے، تو سب جڑ گئے ہمارے ساتھ، اور جڑتے چلے گئے. بالکل. مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہوتی ہے، کیونکہ خلوص نیت سے آپ کوئی بھی کام کرو نا تو اللہ کی مدد آتی ہی آتی ہے. ابھی صاحب ایک چیز یہاں میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک اور اینگل بھی اس کا دیکھتا ہوں. گداگری جو ہے، پیشہ ور گداگری جو ہے ہمارے قانون میں بھی جرم ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا قلاقمہ کرنا، اسے روکنا، اس پر پابندیاں لگانا حکومت وقت کا بھی کام ہے. بدقسمتی ہے ہمارے حکومتیں جس طرح دیگر امور میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، بلکہ اس میں ان کی منفیت بھی شامل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. اسی لیے گداگری کو بھی آپ نے خود بھی کہا، اور نو ڈاؤٹ کراچی کا ہر شہری جانتا ہے کہ اس میں بھی ایک بہت بڑا فائدہ مند یہ جو ہے نا کاروبار ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی پیٹ پوجا ہو رہی ہوتی ہے. تو بجائے یہ کہ آپ نے حکومت کو ٹارگٹ کیا یا ان کو پریشرائز کیا، آپ نے عوام کو موبلائز کیا. یہ آئیڈیا کیسے جو ہے آپ کے ذہن میں آیا؟ اس ملک میں کوئی بھی چیز کرنی ہو نا تو اس کو نیگیٹو لے کے چلو. اس کی میں نے بہت ساری جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں کہ کوئی پازیٹیو چیز آپ لے کے چلتے ہو نا، جب آپ کوئی پازیٹیو لے کے چلتے ہو نا تو لوگوں کا اتنا زیادہ رسپانس نہیں آتا. لیکن اگر آپ اس میں کوئی نیگیٹو ٹوسٹ لے آؤ نا، کیا بات ہے، تو پھر لوگوں کا رسپانس اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب میں نے اگر بھکاریوں کے خلاف کیمپین چلائی ہوتی نا، جو کہ 2010 میں چلائی تھی، تو یہی عوام مجھ پہ چمڑ رہی ہوتی کہ یار آپ ان غریبوں کے خلاف جو ہے چل پڑے ہو، اور یہ گزارا کیسے کریں گے، اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے ایسے سنبھالنا، اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو میں نے عوام کو انوالو کر دیا. میں نے کہا یار آپ لوگ بھیک دینا بند کر دو. صدقہ خیرات جو ہے وہ ہمارے مذہب میں ہے نا، کسی بھی مذہب میں ہے، تو صدقہ اور خیرات جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا بنتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہوں. بالکل. تو اگر آپ اتنا درد دل رکھتے ہو لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو گاڑی میں جاتے ہوئے اس بچے کی معصومیت پہ مت جاؤ، اس عورت کی یا مرد کی جو ہے وہ غریبی پہ مت جاؤ. وہ پیسے ڈبہ ایک رکھ لو گاڑی کے اندر، اس میں ڈبے میں ڈال دو.
مہینے کے بعد جب اس ڈبے میں ایک اماؤنٹ جمع ہو جائے، اس مہینے کے دوران کوئی ضرورت مند ڈھونڈ لو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے پڑوس میں اور اپنے دوستوں میں، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا. کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں کورونا کے بعد سے لے کے اب تک، جو گورنمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت مند مل جائے گا آپ کے قریب میں، اور وہ زیادہ اس کا حقدار ہے بجائے ان پروفیشنل بھکاریوں کے. تو یہ چیز جو تھی نا، کہ جو میں نے کہا کہ آپ لوگ بھیک دینا بند کر دو، یہ بس تھوڑا سا ٹریگر. اچھا، بھکاریوں کا فیکٹس اینڈ فگر وہ کیا کماتے ہیں، یہ تو اب آپ نے اتنا عام کر دیا ہے کہ یقینی طور پہ یہ ہوش ربا انکشافات تھے جس پر آپ نے اتنی ریسرچ کی ہے، لیکن اس پہ بھی میں ضرور آؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. پاکستان این جی اوز سے بھرا ہوا ملک ہے. میرے اندازے کے مطابق 10 یا 12 ہزار این جی اوز تو رجسٹرڈ ہیں، لیکن تو آپ اس پہ صحیح روشنی ڈالیں گے. یہ این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مطلب غربت کو ختم کرنا یا کسی خاص ڈائریکشن میں، ماں سوائے چند ایک کے بڑے بڑے ناموں کے؟ تو یہ این جی اوز کہاں ہے؟ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کون سے ادارے ہیں جو این جی اوز کے اوپر بھی یہ پابندیاں، این جی اوز کو دیکھیں، اس پر لک آفٹر کریں، واچ ڈاگ بنے ان کے لیے کہ یہ کر کیا رہی ہیں؟ کیا صرف فنڈ لے کے اپنے ہی پبلسٹی کے بینرز لگ رہے ہیں، یا شاید عوام کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ضرور روشنی ڈالیے. دیکھو، اس وقت رجسٹرڈ این جی اوز پاکستان میں 20,000 ہیں. 20,000؟ جی ناظرین سنیے گا، میں نے شاید 10 یا 12,000 بہت میکسیمم لیول پر کہا تھا کہ آپ اس پر مزید اضافہ، یعنی کہ اس کو فیکٹس اینڈ فگر کو درست کر رہے ہیں کہ 20,000 این جی اوز ہیں جو کہ اس وقت رجسٹرڈ ہیں وطن عزیز میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اور 23 کروڑ کی آبادی ہے، 20,000 این جی اوز ہیں. یہ این جی اوز اگر صحیح کام کر رہی ہوتی تو پاکستان میں غریب تو نہیں دکھنا چاہیے تھا. بالکل. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کی جڑ کہاں پہ؟ حکومت وقت ہے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، بالکل حکومت وقت ہے اس کی ذمہ دار. بالکل. ہم بجائے پریشر گروپ بنانے کے، ہم وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ مفت تعلیم دے، مفت ادویات جو میڈیکل فیسلٹیز وہ دے دے، جو بچے جو ہے وہ بے روزگار ہیں ان کو وظائف دے دے، تو اس فیملی کا خرچہ کتنا کم ہو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ جب خرچہ کم ہو جائے گا اور انکم اس کی اگر 20-30 ہزار روپے سیلری منیمم بھی ہے، 18,000 روپے سیلری جو گورنمنٹ نے شاید رکھی ہوئی ہے، تو اس میں اس کا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا. کیونکہ یہ 3 خرچے ہی تو سب سے بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے آئین کا پارٹ ہے. جی، کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں کرنا، اس پہ گورنمنٹ کو پریشر نہیں دینا کہ یار یہ تینوں چیزیں تو تمہارے کرنے کی ہیں، تم کرو، لیکن نہیں، ہم نے سارے کام خود کرنے ہیں. دوسرا، میرا ہمیشہ سے ایک سوال ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان سے پہلے، یہ جو 20,000 این جی اوز ہیں یہ پیسے لیتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے. تو یہ سوشل میڈیا کے ان کے پیجز کیسے پروموٹ ہو رہے ہیں اس پیسوں سے؟ پورے پاکستان میں ہورڈنگز، پول کے بینرز، یہ تمام مفت تو نہیں لگتے، اور مہنگی جگہوں پر. جی، تو اس کا مطلب کہ آپ لوگ فنڈز کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہو. چودھری نثار نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا نا، کافی این جی اوز بند ہو گئی تھی. تو یہ این جی اوز اگر صحیح کام کر رہی ہیں تو غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اور اگر یہ غلط کام کر رہی ہیں تو پھر گورنمنٹ کو ان کو دیکھنا چاہیے. بالکل. کیا ان کے اکاؤنٹس ہیں اور کیا یہ خرچے کرتے ہیں، کہاں سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، اور پھر یہ کس مد میں خرچ ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. حکومتوں کو، اگر حکومت عوام کا خیال نہیں رکھ سکتی تو ان اداروں کو تو کم از کم 20,000 ہیں. اگر 23 کروڑ عوام کا حکومت نہیں لک آفٹر کر سکتی تو ان کم از کم 20,000 این جی اوز کو ہی اگر صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا برڈن خود حکومت کے سر سے بھی جو ہے نا کم ہو جائے گا. گو کہ بنیادی ذمہ داریاں جس کا عابد نے ذکر کیا وہ تو بے انتہا ضروری ہیں، اور ہر حکومت کو، ہمارا آئینی حق ہے ہر پاکستانی کا کہ اس کو یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہونی چاہیے ہر حال کے اندر. علامہ صاحب، گداگری، پیشہ ور گداگری، صدقہ و خیرات سمجھ کے ہم اس پیشہ ور، کیا ہم انجانے میں پیشہ ور گداگری کے اس روزگار کو یا اس پیشے کو بڑھاوا نہیں دے رہے؟ صدقہ اور خیرات کے نام پر دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہمیں کس انداز سے اپنے اس اہم ترین فریضے کو انجام دینا ہے؟ دیکھیں، یہ پروفٹ ہی پروفٹ، نو لاس والا جو نا کاروبار بن چکا ہے. بالکل. اور اسلام نے جو نا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے پیشہ ور گداگروں کی ہمیشہ نفی کی ہے. اور اگر آپ اسلام کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، تو ایک نمازی کو بھی اگر نماز جا رہی ہو تو مسجد میں دوڑتے ہوئے جانا یا راستے بھر دوڑتے ہوئے جانا، اس کو بھی منع کیا، اس لیے کہ اس سے مسلمان اور انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. اور فرمایا گیا کہ پیشہ ور گداگر جو نا اپنے اس مانگنے کو پروفیشنل بنا لیتا ہے، اس طرح کا مانگنا، یہ
اسلام نے منع بھی فرمایا اور ساتھ ہی کہا کہ کسب حلال کی کوشش کرو. اور پھر فرمایا گیا کہ صحابہ کرام نے ایسے سے دور گزارے کہ اس وقت وہ اگر کسی سے مانگ لیا کرتے تو بھی گناہ نہ ہوتا. اس وقت بھی انہوں نے تقوی کا اظہار، اعلیٰ تقوی کا اظہار کرتے ہوئے کسی کے آگے مانگا نہیں. تو اسلام نے ہمیں یہی درس دیا کہ آپ جو ہے نا کسی کے آگے بھیک نہ مانگے بلکہ کسب حلال کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ دن کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے لیے رزق کمانا آسان ہو جائے. یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے. اسی کے ساتھ اگر بندہ کوشش کرتا ہے نا تو رب تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے. آج میں ایک حدیث کا مطالعہ، ایک روایت کا مطالعہ کر رہا تھا کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتہ آتا ہے نا، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے، تو وہ بندے کی روح نکالنے سے پہلے اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمام دنیا میں گھوم لیا، تمہارا رزق جتنا لکھا تھا وہ تمہیں مل چکا، اب کوئی رزق بھی تمہارا دنیا میں بچا نہیں ہے، اس لیے تمہاری روح نکال رہا ہوں. پھر وہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اب تمہاری عمر جو ہے نا اس کا حصہ پوری دنیا میں اب کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے تمہاری عمر جو ہے نا اتنی محدود، ادھر تک محدود ہے، اور اب تمہاری روح اس لیے نکال رہا ہوں. اسی طرح پانی والا رزق، پانی جو مہیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے بھی وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارا پانی بھی اس دنیا میں اب ختم ہو چکا، اس لیے اب جو ہے نا، یعنی اگر حدیث پاک کا مزید ہم مطالعہ کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو رزق، بندے کو رزق اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت. اور اب بندے پر ہے کہ بندہ جو ہے نا گداگری کی طرف آتا ہے یا رزق حلال کمانے کی طرف آتا ہے. یہ تو ایک طرف ہو گیا کہ گداگری یقینی طور پہ کسی کو بھی مانگتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں، لیکن آپ کیونکہ یہ پیشہ ور ہو گئے. میں بات کر رہا ہوں جو دینے والے ہیں وہ اگر تلاش کریں، جس طرح سے ذکر کیا عابد بھائی نے کہ وہ تلاش کریں ایسے لوگوں کو. تھوڑی سی محنت طلب کام تو ہے. آپ نے کھڑکی کا شیشہ، اپنی گاڑی کا شیشہ کھولا اور وہ اپنے 10-20 روپے جو بھی ہیں، اگر ہم یہ پیسہ کلیکٹیولی بے شک کسی بھی ادارے کے ذریعے سے یا اپنے ہی انڈیویجول آپ تلاش کر کے اس کو صحیح حقدار تک پہنچائیں، یہ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کے سوال کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. اس سے پہلے جو گداگری کو منع، اس کا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی لاجک کیا ہے. انسان کو اسلام نے تحقیر اور تذلیل سے بچانے کے لیے گداگری کو منع کر دیا. یعنی انسان ذلیل ہوتا ہے نا کہ مجھے دو، اور پھر وہ سامنے سے پتہ نہیں وہ کیا بولے، اس لیے کہا کہ ذلیل، اس کی ممانعت کر دی. تقریباً جو نا انسانیت کو تذلیل ہونے سے اور اس کا وقار مجروح ہونے سے بچا لیا. ساتھ ہی آپ نے جو کوسچن کیا، دیکھیں جس طرح ہم بہت ساری چیزوں کو جو نہ ملنے والی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے نا کہ ملنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو اگر ہم اور آپ اپنے گرد نواح میں دیکھیں نا، جو کہتے نہیں ہیں سفید پوش لوگ ہیں، اتنی دیکھیں ہم نے اس بات کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. یا ڈھونڈو، اور ڈھونڈنا تو مشکل ہے، یہ کہاں ملیں گے بھائی؟ کہاں نہیں ملیں گے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، فوری مل جائیں گے. کیا بات بھائی گداگر جو پروفیشنل ہیں وہ تو چلو آپ کے پاس آ کر آپ سے لے لیتے ہیں، لیکن جو سفید پوش ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بے بس ہیں، فقیر ہیں، شرعی فقیر ہیں، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں تو ڈھونڈنا مشکل نہیں. آنکھیں بھی چاہیے، اور یقین جانے ایسے لوگ ہیں اور اتنی جگہ ہیں کہ اگر ہم دیکھیں نا تو فوری طور پر مل جائیں گے. اور پھر ہمارے عابد بھائی نے بڑا خوبصورت بتایا کہ اگر نا، میری والدہ بھی فرماتی ہیں کہ روز کے 5 روپے دینے سے اچھا ہے کہ اس اماؤنٹ کو جتنے آپ 5 روپے نکالتے ہیں، 10 روپے نکالتے ہیں، جتنی اماؤنٹ حسب توفیق نکالتے ہیں اس کو ایک ساتھ جمع کر لیں. جب ایک وہ اسمارٹ اماؤنٹ بن جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے راشن کی مد میں یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر دی جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا 5 جو ٹکڑے میں دینا ہے نا، وہ بھی ایک بار مقصد ہو جائے گا. اب 5 روپے آپ دے رہے ہیں، اس کو کیا ملے گا؟ صحیح بات. آپ نے اسی اماؤنٹ کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد اب جو آپ اس کو راشن دلا رہے ہیں، کوئی بچوں کا جو فیس نہیں بھر سکتے، بچوں کی فیس بھر دیتے ہیں، آپ کورس دلا دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں میں ان کی مدد کر دیتے ہیں، تو یہی صدقہ جاری ہے. بالکل. اور تلاش کرنے کے لیے آج ہی میں ایک بہت اچھی سی پوسٹ میرے نظروں سے گزری ہے کہ تلاش کرنے کی بات ہے،
آپ کے ہمارے گھر میں یقینی طور پر مختلف چیزوں کے لیے آن لائن جب ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ایک بائکیا والا بندہ آ جاتا ہے, ایک فوڈ پینڈا والا سے ہم کھانا منگوا رہے ہوتے ہیں, اور بھی ڈیلیوری بوائز جو ہیں بہت سارے دن بھر دھوپ میں مارے پھرتے ہیں, اور آپ کو چند 100 روپوں کے لیے یا چند 100 روپے کمانے کے لیے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کئی منزلیں چڑھتے ہیں. کیا یہ آپ کو حقدار نہیں لگتے؟ اگر آپ اپنا یہ جمع کیا ہوا تھوڑا سا پیسہ جو ہے ان کو صدقے کے طور پر, ان کو ٹپ کے طور پر اگر آپ دے سکتے ہیں تو یقینی طور پر اس کی زندگی میں اگر روز وہ 200, 400, 500 روپے اس انداز سے آپ کو اور ہماری اس بچی ہوئی بھیک سے اگر اس کو ہم تحفتاً دے دیں تو یہ کیا کمی ہے کہ اس کی زندگی میں تھوڑی سی بہاریں آ جائیں گی. تو یاد رکھیے گا, ایونیو بہت سارے ہیں, میں نے صرف ایک مثال دی ہے, بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں دیکھنے کی آپ کو صرف نگاہ چاہیے ہوگی. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ سے آغاز کریں گے برکات رمضان کریم کا, اور کوشش کریں گے کہ اسی سلسلے کو یعنی کہ بھکاریوں کو ختم نہ کریں. ہم بھیک دینا بند کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرگ جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. خوش آمدید ایک بار پھر برکات رمضان کریم کی اس محفل میں, اور بڑے خوبصورت موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ انسانیت سے بھرا ہوا موضوع ہے, اور اپنی اصلاح کرنے کا, اور رمضان المبارک میں بھی اگر ہم اصلاح نہ کر پائے تو شاید اس سے بہتر موقع ہمارے پاس ہو نہیں سکتا. عابد, شہر کراچی لبریز ہے, مالا مال ہے, یقینی طور پر ہر دکھی انسانی کی خدمت کے لیے ہمیشہ سے آگے رہا بھی ہے, اور جب بھی ڈیزاسٹر ہوئے شہر کراچی نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے. اسی طریقے سے شاید اسی وجہ سے جو ہے
ٹولیوں کی ٹولیوں میں ہجوم کی شکل میں شہر کراچی کو بیرون کراچی سے جو ہمارے پردیسی احباب جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارے آتے ہیں, مختلف علاقوں میں ٹھہرتے ہیں اور پھر مختلف چوراہوں پر ہمارے گلیوں میں, محلوں میں اور سڑکوں پر یہ نظر آتے ہیں. دکانوں شو رومز کو بھی انہوں نے اب نہیں چھوڑا اور ہوٹلیں تو خیر بھری ہوئی ہیں ان تمام چیزوں سے. تو آپ کو اندازہ آپ کی آرگنائزیشن نے یا آپ کے احباب نے, آپ کی ٹیم نے کوئی ایسا اندازہ کہ اراؤنڈ کراچی میں کتنا ایسی پاپولیشن ہے جو آؤٹ آف کراچی سے یا کم از کم پیشہ ور گداگر کے طور پر کام کر رہی ہے, اور اراؤنڈ کتنا سرمایہ جو ہے وہ اس سے حاصل کر پاتے ہیں؟ دیکھو میڈیا پرسنالٹی ایک ہیں چینل کی, تو یہ جب انٹرویوز چل رہے تھے تو اسی دوران ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 7,30,000 گداگر اس وقت کراچی میں 7 سے 8 لاکھ کے درمیان کا فگر ہے, اور منیمم جو ہے وہ 800 روپے, میکسیمم جو ہے وہ 5,000 روپے ایک بندہ کما رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. 5,000 جی. لیکن کل جو ہے وہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے, ایک ہمارے والنٹیئر نے بنائی ہے, اس بھکاری کو انہوں نے پکڑا ہے اور اس کی پیسے نکالے ہیں جیبوں سے, تو اس دن کی اس کی کمائی تھی, کل کی بات ہے, 14,500 روپے. 14,500 ایک دن کی کمائی, یہ اس کی جیب سے نکلے, جیبوں سے, جیکٹ بھی پہنا ہوا تھا, جیکٹ کی جیبوں سے 14,500 روپے اس کی ایک دن کی کمائی نکلی ہے. اگر آپ حساب لگا لیں تو یہ ماسٹرز MBA کیے ہوئے بچے جو ہے وہ کہیں گے یار اس سے اچھا کام کیا ہے. یہ پرابلم ہے, ہماری سوچ میں تبدیلی کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے. اور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان کو یہ تصحیح کریں گے اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں. یہ جو بددعائیں دیتے ہیں نا, یہ ان کی بددعائیں لگتی نہیں ہیں, تو اس لیے ان سے ڈرنا بند کر دیں اور ان کو دینا بند کر دیں. ایک کاروبار ہوتا ہے وہ کب بند کیا جاتا ہے؟ جب آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں, انکم کم ہو جائے تو وہ کاروبار پہ بند کر دیا جاتا ہے. تو ان کے ایکسپینسز بھی ہیں, پک اینڈ ڈراپ کا ایکسپینس ہے, رات کو جو ہے وہ بٹھا کے پھر ان کو جب پہنچتے ہیں تو حساب کتاب کرنے کے بعد کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا. بالکل. اور ان کے جو ہے وہ بھتے بھی جاتے ہیں, ہر جگہ پہ ایک سسٹم ہے, سسٹم ایکسپینس ہے نا. بالکل. تو جب ان کو کراچی والے بھیک نہیں دیں گے تو یہ سسٹم کیسے چلے گا ان کا؟ تو یہ پھر مجبور ہو جائیں گے اس کام کو ختم کرنے کے لیے. اچھا, مختلف ٹرینڈز ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک بہت ہی گہرا زخم لگا کر سر پہ, ہاتھ میں, پیر پہ جلا ہوا دکھا کر, اب یہ سسٹم مجھے کم نظر آ رہا ہے. لیکن اب ایک اور ٹرینڈ بھی, یہ بڑے جدید لوگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم آج سے کوئی 10-15 سال 20 سال پہلے دیکھتے تھے تو لوگوں کی توجہ یا ہمدردی حاصل کرنے کے لیے چہرے پر کچھ جلا ہوا دکھا دینا, کوئی بہت ہی برا زخم, اپنے ہاتھ پیر کٹے ہوئے دکھا دینا یا لولا یا لنگڑا دکھانا, یہ اس وقت کے لیے بھیک مانگنے کا طریقہ. آج کل چھوٹے بچوں کو, معصوم بچوں کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے, اور میں دیکھتا ہوں بہت پیارے سے خوبصورت سے پھول جیسے بچے جیسے ہم کہیں, لیکن وہ ہمارے پڑوسی ملک سے کہا یہ جاتا ہے کہ افغان فیملیوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ مختلف چوراہوں پر, خاص طور پہ جہاں پہ آپ کی گاڑی نے سلو ہونا ہے, یو ٹرنس پہ وہ آپ کو ملیں گے, وہ آپ کو مختلف خراب سڑکوں پر وہ ملیں گے. اب یہ تو عام سی چیز ہے, اس کو کیٹیگرائز کرنا, اور میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ 1-2 یونیورسٹی روڈ پر 1-2 ایسے راؤنڈ اباؤٹس تھے جس پر میں ریگولر دیکھا کرتا تھا, اور وہ اتنا قریب آ جاتے کہ سم ٹائم رات کو وہ نظر بھی نہیں آتے, اور رات گئے 2 بجے. ایک مرتبہ بہت دیر سے گزرنا ہوا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک آج کل جو چنگچی ٹائپ جو ان کا ایک طریقہ کار ہے, افغانی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک موٹر سائیکل کے پیچھے اس میں سارے بچے کلیکٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ, اور سب بچوں کو بٹھا کر رات کو 2-3 بجے 2 بچے سو رہے ہیں, 2 سڑک پہ کھڑے ہوئے باری باری اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, کچھ لوگ دور کھڑے ہوئے. میں نے پورا اس پہ ریسرچ کیا. مطلب یہ کام تو نو ڈاؤٹ آپ نہ دیں, یہ تو بہت ضروری. کیا یہ چیزیں بھی حکومت کو نظر نہیں آتی کہ ایک بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ جو ہے یہاں آ کر, جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو ہمارے لیے سیکیورٹی کے لیے کتنا تھریٹ ہو سکتا ہے؟ نو ڈاؤٹ ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں یا اور بہت ساری ایسی خرافات جو جنم لے سکتی ہیں. تو کیا حکومتوں کا کوئی کام نہیں ہے, سب میں اور آپ اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہمیں ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ حکومت وقت تو کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے نا, اور ان کا نفع بہت زبردست ہے اس کام میں, ان کے بھتے بہت زبردست ہیں, پھر کیوں اپنا کاروبار خراب کریں گے؟ تو آپ لوگوں کو ہی بھیک بندی کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ جو بچے ہیں, ابھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک بچہ جو ہے چھوٹا سا 4,000 روپے روز کے کماتا ہے, اور اس سے آپ جب باتیں کرو اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ دیکھنے کے لائق تھا. بالکل. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب یہ بڑا ہوگا اور اس کو پیسے کمانے کی جو لت پڑ گئی ہے اس طرح, ایزی منی کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو یہی تو ہو رہا ہے نا اس وقت, کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو پیسے ملنے چاہیے. آپ کی جو ریکی ہوتی ہے, مخبریاں ہوتی ہیں لوٹ مار کے لیے, قتل کے لیے, ٹارگٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یہی لوگ تو یوز ہوتے ہیں, کیونکہ یہی آپ کے گلی محلے میں, اب تو آپ کے گھر کے پاس پہنچ گئے ہوئے ہیں, آپ کے گھر کے گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں یہ لوگ, یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا.
تو کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کو بھیک دیتے جا رہے ہو، آپ بند کر دو. ناظرین، جرائم کی شرح میں اور آپ کراچی کو مت کر، ہم اس چھوٹی سی اپنی غلطی کو یا اپنی اس روش کی اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر گلہ کسی سے نہ کریں. اگر آپ نے اپنی جیب سے نکلا ہوا پیسہ بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں رک سکتے اگر اس کام کے لیے، اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں بڑی بد انتظامی پھیل رہی ہے، تو حکومت پر تکیہ نہ کریں. بلکہ یہ تو اب آپ کی رسپانسبلٹی تو ہے ہی نا، عوامی رسپانسبلٹی تو ہے ہی کہ آپ راہ چلتے اتنے پیسے بانٹ دیتے ہیں. اور میں نے کئی ایسے میں نے بتایا نا جگہ ہیں جہاں پر آپ ان پیسوں کو اگر آپ بچا لیں تو بہت مفید کام ہو سکتے ہیں، اس فیملی کے لیے بڑے ہی کارآمد ہوتے ہیں. علامہ صاحب، میں نے ذکر کیا کہ وہ سفید پوش لوگ جو ہیں جن کو ہم تلاش کرنے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور ان کو دینے کا اجر میں چاہوں گا کہ ضرور دین کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلنی چاہیے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ہم کس قسم کے معاشرے کو ترتیب دینے، اس قسم کے معاشرے کو ترتیب دینے کے لیے اگر تھوڑی سی اور ایفرٹ کر لیں تو ہم کتنا زیادہ اس سے ارن کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ثواب کی صورت میں بھی اور سوسائٹی میں خوشحالی لانے کے لیے بھی. دیکھیں، آپ جب ان گداگروں کو دینا بند کریں گے نا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مستحق لوگوں کو بآسانی آپ اس رقم کو پہنچا سکیں گے جو کہ اجر کی صورت میں آپ کو ریٹرن ملے گا. اور پھر ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام اور اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا. یہ لوگ کون ہیں؟ جن کی وجہ سے دین ہمارے پاس پہنچا. ان کی اتنی زبردست ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی ہمارے اور آپ کے آقا یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، آپ کی مبارک 63 سال عمر، آپ کے اوپر اسلام کی ذمہ داریاں، اس کے باوجود بھی آپ نے بکریاں چرائی، آپ نے تجارت کی. حالانکہ اگر دیکھا جائے ایک بندہ مصروف ہے دین کے کاموں میں تو پھر اس کے لیے تو باقاعدہ ایک وظیفہ مقرر کرنا چاہیے دور حاضر کے مطابق. بالکل. لیکن حضور علیہ السلام نے کسب کو حلال، رزق حلال کمانے کو زیادہ فوق رکھا. آپ نے یعنی آپ اتنا بیزی ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ آپ نے محنت کی. تو ہمارے لیے آپ کے لیے کیا درس ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم اسلام جو ہے نا پرامن مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا کو اگر پوری دنیا کے لیے جو اس سے فیض اٹھانا چاہے، ضابطہ حیات ہے. پھر دوسرا یہ کہ اجر کتنا ہے، یعنی کسی مستحق کو آپ پہنچا رہے ہیں، اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غریب کے لیے آپ کے مال میں جو حصہ رکھا ہے وہ اس غریب، مستحق اور ضرورت مند تک آپ پہنچا رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور پھر اسی کو صدقہ جاریہ صدقہ بنا دیا. اسی صدقے کی بنا پر آپ روزمرہ کی زندگی میں بے شمار حادثات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہاسپٹل کے چکر سے، کوٹ چکیری کے معاملات سے دور رہ پاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی کا ثمر ہوتا ہے، اسی کا انعام ہوتا ہے، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے چونکہ مجھے بائک اچھی چلانے آتی ہے، چونکہ مجھے گاڑی اچھی چلانے آتی ہے تو اس لیے میں ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، یا چونکہ میں ایسے روڈ پر گزرتا ہوں کہ میرے پاس ڈکیت نہیں آتے. بھائی ڈکیت کہیں سے بھی آ جاتے ہیں، آپ کا صدقہ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے ان چیزوں کے لیے. تو یہ تمام چیزوں کو بھی دیکھیں، اخروی اجر تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ملے گا ہی. یہ وہ اجر ہے جو آپ روزمرہ کی زندگی میں جو ہے نا فیس کرتے ہیں، اور اگر اس پر غور کریں تو آپ کو پتا چل جائے کہ ہاں یار فلاں میرے دوست کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ فریکچر میں آ گئی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے پاس رکھاب کے پڑے نہیں، بلکہ وہ صدقہ ہی ہے، وہ نیکی ہی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ صدقہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اویئرنیس دے دینا. جیسے مثال کے طور پر ویسے تو الحمدللہ آپ اور ہم اللہ کی طرف توفیق سے دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، لیکن مثال کے طور پر ہم 3 نہیں دے سکتے مثال کے طور پر، لیکن ہم یہاں پروگرام کر کے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام کرو. اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے. آپ کا یہ مال آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے، آپ کے لیے آپ کی وہ جو اماؤنٹ ہے وہ کسی جرم کرنے کا سبب بن جائے. ان پیشہ ور مجرموں کو آپ کے مال سے ہی پیدا کیا جا رہا ہے، آپ ان کو بند کر دیں اور یہ مال
کسی مستحق. اچھی جگہ مستحق پر خرچ کر دیں تو کیا پھر ہم نے کچھ نہیں دیا لیکن ہم نے وہ کچھ دے دیا کہ ہمارے لیے یہ بولنا، یہ ریکارڈنگ ہونا، یہ لائیو چلنا، یہ صدقہ جاریہ بن گیا. تو یہ بھی ہونا چاہیے، یعنی ہر بندہ اپنے حصے کا دیا جلا لے. دیا جلائے، دیے سے دیا جلتا ہے، اور یقینی طور پر آپ کے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں ہم سب کے لیے، اور معاشرے میں خوشی کا سبب بھی بن سکتے ہیں. عابد، ٹیم بلڈنگ آپ کا ہمیشہ سے ایک پیشن بھی رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی میں نے دیکھا آپ ہزاروں لوگوں کو جمع کرنے کا فن آپ کو آتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ کی چیزوں کے آپ کی بات کے اندر اور آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر اتنا وزن ہونا چاہیے. میں اگر بھیک بند کی میں بات کروں تو ایک تھوڑے ہی دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ آن گراؤنڈ جو ہے مختلف چوراہوں پر آپ کی ٹیم، میں ویڈیوز پہ دیکھ رہا ہوں، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں. یہ فن جو ہے، میں فن کہوں یا اس میں آپ کے اس پروجیکٹ کے اندر اتنی جان ہوتی ہے کہ پبلک خود ہی اٹریکٹ کرنا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں، یہ فن تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل شاید دیے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں پروجیکٹ اتنا جاندار ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے لوگ انگیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا، نوجوانوں کی میں نے بڑی تعداد دیکھی خاص طور پہ، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر ایک ایک گاڑی کو روک کے ان کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، ان کو جو ہے تیار کر رہے ہیں، ایون ان کی گاڑیوں پر جو ہے اسٹیکرز جو ہے پیسٹ بھی ہو رہے ہیں. عوام بھی رسپونڈ کیسے دیکھا آپ نے؟ جو لوگ ہیں، آپ نے مجھے یاد آیا کہ آپ نے ایک مثال اپنے کسی پروجیکٹ میں دی، میں نہیں چاہتا کہ وہ عابد اپنے منہ سے سنائے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک بچہ بالکل اسی وقت جب عابد ایک صاحب کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھیک بند نہیں دینی، ایک بچہ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے بالکل اسی وقت ان صاحب کے پاس آیا گاڑی میں، تو ان صاحب نے اس بچے کو 10 روپے دیے اور عابد سے کہا کہ معاف کرو. یہ میں نے سنا ہے. اب بہرحال آپ اس کی تھوڑی سی اور تصحیح فرما دیں گے اگر میں اس میں کوئی غلط ہوں. اوور آل نو ڈاؤٹ ایسے کیسز بھی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر نیکی نظر کیسے آئے گی؟ اگر یہ تھوڑے سے عنصر تو ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تبھی نیکی ابھر کے سامنے آتی ہے. تو اوور آل رسپونڈ آپ کو پبلک کا رسپونڈ کیسے نظر آیا؟ میں اس پہ بڑا مطمئن ہوں، میں تو جو دیکھ رہا ہوں بہت اچھا رسپانس ہے. ہماری جو عوام ہے کراچی کی، وہ چاہتی ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ ایسا ہے نا کہ یہ آپ نے خود پیدا کیا ہے، نہ یہ بھکاری آپ سے گن پوائنٹ پہ بھیک مانگتے ہیں، نہ گورنمنٹ آپ کو فورس کرتی ہے. وہ بے وقوفانہ اور غلط کام ہے جو آپ خود کر رہے ہو، تو یہ کام آپ بند کر دو. اور ایسے جو بھی آپ نے بتایا نا 10 روپے مجھے نہیں دیے اور مجھے کہا معاف کرو، ایسے کافی ہوئے ایکٹیویٹیز میں، بڑے مزے کے واقعات. کوئی اور واقعہ ایسا جو یہاں ہم اویئرنیس کے لیے اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہمیں خیال رکھنا ہے. ایک شخص اگر ایک کمپین کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، کراچی کے لیے بڑھ رہا ہے، ہمارے لیے بڑھ رہا ہے، ہمارے فیوچر کے لیے بڑھ رہا ہے، تو اس کو کم از کم ایک ریسپیکٹیبل وے میں آگے تو ہونا چاہیے. عابد کوئی اور ایسا واقعہ جس نے آپ کو چھوڑا تھا؟ رنجیدہ تو آپ ہونے والے نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن کم از کم آپ شوق ضرور ہوئے ہوں گے اس کو. بہت سارے ہوئے، لیکن ایک بڑا مزیدار واقعہ میں بتا دیتا ہوں. وہ ڈی موٹیویشن تو الحمدللہ مجھے جانتے ہوئے نہیں. میں نے جب گاڑی پارک کی عائشہ منزل پہ، تو ایک اماں جو ہے وہ بچہ گود میں لیے مانگنے کے لیے میرے پاس آ گئیں. تو میں نے اسٹیکر پہ ان کو اشارہ کر کے کہا بھیک بند. تو ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے نا، وہ اتنے کو مزے کے تھے کہ ہاں بھیک بند، اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کام کرو گے تم لوگ. تو وہ چونک گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اچھا ایک اسٹیکر مجھے بھی دو. میں نے کہا کیوں، اپنے اس کو دو گی جو ٹھیکیدار ہے؟ کہتے ہیں نہیں بس مجھے آپ اسٹیکر دے دیں. تو میں نے اس کو اسٹیکر دے دیا. جب ہم نے اپنی ایکٹیویٹی کر لی اور جب میں واپس آیا تو اس نے کہا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہو نا، یہ اگر آپ پہلے شروع کر دیتے نا، آج سے 4 سال پہلے، تو شاید میں بھی بھیک نہ مانگتی. ارے کیا بات. تو میں نے پھر اپنی ٹیم سے جو ہے وہ جو عائشہ منزل کے جو میرے والنٹیئرس تھے، میں نے کہا ان کا پتہ کرو، ان کے سارے معاملات، اور اگر یہ واقعی ضرورت مند ہیں تو ان کی آپ مدد کرو. تو ضرورت مند والی آپ 2-3 بات کی آپ نے. دیکھو میں گھر سے جب نکلوں گا نا، تو میرے گھر پہ اگر چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، یہ ضرورت مند ہے، دو ان کو. ان کے کوئی بچے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی فیس دے دو، یہ ضرورت مند ہے. باہر نکلو گے تو فروٹ بائیکاٹ آج کل چل رہا ہے، بالکل. لیکن وہی فروٹ ریڈی والا جو ہے، اس نے تو وہ پیسے منڈی میں جا کے انویسٹ کر کے اور وہ فروٹ لے کے آیا. بالکل. منڈی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، منڈی کے وینڈرز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو کر لیا. 3 دن میں آپ نے جو بھی حاصل کیا. لیکن ریڈی والوں سے جب آپ فروٹ لے رہے ہو تو 100 روپے ایکسٹرا دے دو ان کو، خوش ہو جائے گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس خوشی میں آپ کو کچھ اچھا سا فروٹ اور نکال کے دے دے. صحیح بات. تو آپ کو ضرورت مند تو بہت ملیں گے. یہ فروٹ بائکیا والے یا فوڈ پانڈا والے رائڈرز تو ہیں ہی، لیکن باہر نکلتے ہی آپ کو ضرورت مند ملنا شروع ہو جائیں گے جو آج کل کے حالات ہیں. تو ڈھونڈنے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. دوسرا، اپنے اندر سے منافقت نکال دیں.
وہ اس طرح کہ آپ اپنے پڑوس میں یا اپنے گھر والوں میں مدد اس لیے نہیں کرتے ہو کیونکہ وہاں پہ واہ واہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو دوسرا چلو واہ واہ نہیں چاہیے تو ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یار میں نے ابھی اس کی مدد کر دی پھر آ جائے گا. تو اگر اس نے آپ سے امید لگا لی اور وہ پھر آ رہا ہے تو یہ آپ کے اوپر بلیسنگ ہے اللہ کی کہ وہ آپ کے پاس پھر اس امید سے آئے کہ آپ پھر اس کی مدد کرو گے. تو یہ آپ کے اوپر رحمت ہے نا. کیا بات. تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ہماری جو قوم کو, تو یہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے. پروگرام کو یقینی طور پر ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا, لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت میں مقید ہے کیونکہ ہمارا پروگرام. کیا خوبصورت باتیں عابد نے کی ہیں آج, اور یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ کسی شخص کی کسی کے ساتھ امید وابستہ ہو جانا یہ بھی آپ کی انسانیت کی تکریم ہے. تو یہ اسے آپ برا مت سمجھیے, لیکن پلیز کم از کم کچھ بھی کیجئے. آپ کسی کو دیں نہ دیں, لیکن کم از کم روڈ پہ چلتے ہوئے ان پیشہ ور گداگروں اور بھکاریوں کو ڈسکریج کیجئے, اپنی بھیک کو بند کیجئے. اور جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ اس کو اگر آپ نے بہت زیادہ دینے کا ہی دل ہے تو یا تو یہ اپنے پاس جمع کیجئے, اور عابد نے ایک اور بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو ٹافیاں بسکٹس یہ اپنے پاس رکھ لیجئے گاڑی کے اندر, بچوں کو وہ دے دیجئے, کیش مت دیجئے. وہ کیش اس بچے کے پیٹ میں نہیں جائے گا, وہ جائے گا تو اپنے ٹھیکیدار کے پاس جائے گا یا ٹھیکیدار سے پھر اعلیٰ حکام تک جائے گا. تو پلیز ان سب چیزوں کو ہم نے اور آپ نے مل کر کراچی کو سنبھالنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس پروگرام کو اختتام کروں گا, لیکن یقینی طور پر تشنگی سے رہی ہے, کوشش کریں گے اگلے کسی پروگرام میں اس کو ایک بار پھر آپ سب کے سامنے لائیں. نو ڈاؤٹ ہم چاہیں گے کہ کچھ ریزلٹس بھی ہمارے سامنے آئیں, ہم دیکھیں کہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ شہر کراچی نے اس کو کتنا رسپونڈ کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہمیں نظر آیا. اس خوبصورت الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس نشست کو اپنے اختتام تک لے جاؤں گا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے. عابد آپ کا بہت شکریہ, اگین اینڈ اگین آپ ہر دفعہ جب بھی ہم بلاتے ہیں آپ بالکل اپنی اس کمپین کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیاب کرے گا. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ میمن نیوز HD کے ذریعے سے اس کمپین کو جتنا اور آگے بڑھا سکے. الحمدللہ پورے وطن عزیز میں اس کے چرچے ہیں ہی, لیکن ہم بھی اپنا حصہ ضرور ادا کریں گے ایز اے میڈیا پرسن. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام, برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل کو یہیں اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.